قاسمی صاحب ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سناتے تھے ایسی کنوتیت ہوئے نا جی، کنوتی ہے نا، کہنے لگے ایک صاحب تھے تو ان کی کنوتیت کا، پیسمزم کا یہ عالم تھا، نیگیٹیوٹی کا، کہ ایک بچہ ایک مرتبہ کسی نے ان کی گود میں لا کے دیا تو مبارکباد دے رہے تھے، کہنے لگے دیکھو جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ اولاد دیتی ہے، نواں بچہ دنیا چ آیا ہے، لیکن دیکھو ایک دن انہیں بھی فوت ہی ہو جانا۔ میں نے ان موضوعات پہ بہت دیکھا۔ بحیثیت قوم، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اس شہر میں آئے تو امجد صاحب، خالد احمد صاحب، نجیب احمد صاحب، شہزاد احمد صاحب، فراز صاحب آتے جاتے تھے، منیر صاحب سنجیدہ رہتے تھے مگر بلا کا حصے میں زیادہ، پھر آپ یعنی کہ میں تو کہوں گا سب کے سرخیل، اور جتنے بھی دیگر احباب تھے، انہوں نے ہماری جو نسل کے جو نوجوان تھے ان کی مزاح میں بھی تربیت کی، اور کہ بھی ٹھیک ہے جس کا بھی جو مزاج ہے مگر شگفتگی جو ہے وہ زندگی میں شامل رہنی چاہیے۔ تو کیا قوم کی بھی مزاح میں تربیت کی جا سکتی ہے تاکہ تھوڑا سا لائٹ لے چیزوں کو؟ میرے خیال میں قوم جو ہے نا، سوائے میں نام نہیں لوں گا کچھ علاقوں کے، ان میں حصے مزاح بہت کم ہے، لیکن ہمارے پنجاب میں حصے مزاح بہت زیادہ ہے۔ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو ہمارے ٹی وی ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارے چینلز، کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہ آئے، بلکہ غم و اندوہ میں وہ ڈوبے رہیں، ایسے ڈرامے دکھا رہے ہیں وہ، ایسے ڈرامے، طلاقیں اور پتہ نہیں کیا کیا، چنانچہ وہ جو کبھی چلتے تھے نا ٹی وی سے آج کل بھی چل رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کی طرف رجحان کم لوگوں کا ہے، اور جو اس طرح کے ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل، ایک ہی سطح کے ڈرامے ہیں سر، جبکہ آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں وارث ہوتا تھا، جی اچھا حسینہ معین کے ڈرامے ہوتے تھے، ادھر سے عبدالقادر جنیجو صاحب تھے، عبدالقادر جنیجو کے تھے، اور مختلف قسم کے لوگ لکھتے تھے، اشفاق خود صاحب، میرا بھی آپ اپنا لوگ تھے، جی ہاں، خواجہ اینڈ سن تھا، شبدیخ تھا، حویلی انور تھا، مقصود صاحب ادھر سے لکھ رہے تھے، اور یہ ہماری زمین سے جڑے ہوئے ہوتے ہاں بہت ہی جڑے ہوئے۔ تم جوڑیاں ڈال کر گھر میں بیٹھو، اور کیا کرنا ہے تم نے؟ چودھری حشمت خان کا بیٹا شہر کا بڑا کھڑپیش بنا پھرتا ہے۔ تمہیں میرے بڑھاپے کا کوئی خیال نہیں ہے بیٹا، چلو منہ کلیئر کرو، منہ کلیئر۔ رسماں رواجاں نو مذہب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں؟ کیوں مضبوط سمجھتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں مضبوط؟ آخر کیوں؟ جس دن سے تم نے مجھے شک میں ڈالا ہے کہ حویلی کے خلاف ہونے والی سازش میں خود حویلی کے لوگ بھی شریک ہیں، میں اس دن سے بے چین۔ لیکن اب تو جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں وہ زمین کے ساتھ تو نہیں جڑے ہوئے ہیں، وہ بلکہ وہ تو جو اس کے کردار ہیں وہ بھی آپس میں نہیں جڑے ہوتے، وہ بھی عجیب ہو گئی۔ اوور آل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشی نظر آئے ہر طرف سے، تو اس کے لیے تو پھر یہ نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے، اصل خوشی، ریئل خوشی، جی وہ تو پھر حکومتوں کا کام ہے کہ وہ نظام کا کام ہے، نظام حکومت کیسا ہے کہ جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی علاج سے نہ محروم ہو، اور تب ان کے چہروں پر مسکراہٹ بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ یہ تو ہماری قوم کا کمال ہے کہ ان چیزوں کی عدم موجودگی کے باوجود وہ ہنستے رہتے ہیں، جبر میں بھی کوئی نہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بڑی قوم کے لیے بڑی ریزیلینس ہے، بہت ریزیلینٹ قوم ہے۔ قاسمی صاحب تقریباً 65 برس کے قریب ہونے کو آ رہے ہیں جی آپ کو، بالکل جی، اور مزاح خاص طور پہ آپ کا جی جی یعنی بالکل کہ خاصا جی ہو رہا، دیگر یعنی کہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مزاح سہنا جو ہے وہ کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ یہ مختلف علاقوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ کچھ علاقوں میں تو آپ لطیفہ سنا کے شرمندہ ہوتے ہیں، کافی بہت زیادہ وہ کریں گے، اچھا جی، اچھا اس کے آگے کیا ہوا تھا؟ تو مزاح جو ہے یہ جب تک آپ کے اندر نہ موجود ہو، آپ کی فطرت میں یہ چیز نہ ہو، آپ انجوائے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور دور کے حساب سے یعنی کہ مزاح کے حوالے سے سب سے اچھا دور کون سا سمجھتے ہیں آپ؟ مزاح کے حوالے سے میرے خیال میں سب سے اچھا دور تھا جب ہمارے اسٹیج سے بہت اعلیٰ درجے کے کامیڈی پلیز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جن میں نہ بےہودگی تھی،
جن میں مجرے نہیں ہوتے تھے اور بڑے بڑے لکھنے والے جو ہیں وہ لکھتے تھے. آج کل جو مزاح لکھنے والے کوئی نہیں رہے. اصل بات یہ ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یعنی کیا وقت آ گیا ہے کہ مجھے مزاح نگار سمجھنے لگ گیا لوگ. ورنہ تو مشتاق یوسفی صاحب تھے, بلکہ میرے تو جو فیورٹ, بہت زیادہ فیورٹ رہے ہیں, جس نے 3 4 5 مضمون ہوں گے. فطرت بخاری وہ تھے. پطرس کے یہاں جو سپونٹینٹی تھی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یا ابن انشاء, برجستگی سے اگر وہ سرکاری دوروں میں نہ پڑھتے بہت سارے کام, تو وہ اور زیادہ ہم کو. آپ نے اپنے ایسے جملوں سے کتنے لوگوں کو ناراض کیا ہے؟ ناراض میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کہہ بھی دوں اور ناراض بھی نہ ہوں. کوشش یہ ہوتی ہے. لیکن اس کے دوسری طرف جو سننے والا ہوتا ہے, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری طرح ناراض ہو. اچھا قاسم، جو حکومتوں کے ادوار رہے، یعنی کہ اگر ہم جیسے آپ 65 برس سے آپ لکھ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایوب خان کا دور، پھر کچھ اس سے پہلے پھر بھٹو صاحب آ گئے، پھر ماشاءاللہ آ گیا جا صاحب کا، پھر ماشاءاللہ آ گیا، پھر ماشاءاللہ آ گیا، پھر ماشاءاللہ آ گیا. واہ واہ، ایسے کہیں نا. ان ماشاءاللہوں کے بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی یعنی کہ سانس لینے کو جمہوریت ملی ہے قوم کو، ان سارے ادوار میں سے کون سا دور مشکل تھا مزاح کے لیے اور کون سا بہت اچھا تھا؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میرے خیال میں سب سے مشکل دور جو تھا، پہلے تو جنرل ضیاء الحق کا تھا. اس کے بعد جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی ہے نا، اس دوران مسعود محمود کی وجہ سے مزاح لکھنا بہت مشکل کر دیا گیا تھا. پی این اے والی جو تحریک، جی پی این اے والی، ہاں جی. یعنی مجھے وقار مولوی صاحب نے ایک دن بلایا، کہنے کہ مسعود محمود کا ایک پیغام ہے، اسی کے لفظوں میں بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بتائیں. کہنے لگے کہ اسے کہنا کہ تم ابھی نوجوان ہو اور زندگی خوبصورت ہے. میں نے کہا بابا جی ٹھیک ہے، اب جو پیغام میں دوں گا آپ اس کو انہی لفظوں میں پہنچا سکیں گے؟ میں کہنا ہاں. کہ میں نے جو پیغام دیا وہ پہنچا نہیں سکتا. اس کے بعد نا پھر جو اس معاملے میں بہت اچھا دور تھا، حالانکہ سب سے زیادہ خلاف میں نے اسی کے لکھا، وہ جنرل مشرف تھا. اب یاد ہے بارہ سنگھا؟ ہاں جی، 12 سنگھے میری کتاب، اسی سارے اسی پہ کالم لکھے ہوئے. اور مجھے قائم صاحب، میں اب یہ کہہ لینے دوں اپنے حوالے سے، میں کم بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ اعزاز ہے کہ وہ کتاب میں نے چھاپی تھی. ہاں جی جی، اور مشکل دور تھا بالکل، اور جب بہت ہم نے اس کی مشکل دور تقریب کی تھا تھی تو بھی ایک مشکل دور تھا، مشکل دور اور ایک تھا. سراسیمگی کا سا عالم تھا کہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا. ہاں، نوابزادہ نصر اللہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے صدارت کی تھی اس میں. بالکل بارہ ٹھیک ہے. سنگھا اس کا نام. اور یہ نا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف میں 1000 خامیاں تھیں، لیکن اس نے یہ بولنے کی کہ تم ہی بول دے رہو، اس کا یہ تھا. ایون اس کا ٹائٹل جب چھپا تھا 12 تو مجھے یاد ہے کہ وہ آپ کا حوصلہ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر یہ ہے کہ جو دیکھتا تھا وہ ایک بار گھبرا جاتا سی. تو مگر یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کے 12 ساتھ، اکتوبر کو وہ 12 اکتوبر کو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے کم از کم بات کہنے کی آزادی کی آزادی تھی. اتنی آزادی نہ بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی، نہ ضیاء الحق کے زمانے میں تھی، نہ ایوب خان کے. بلکہ ایوب خان کا تو سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. جب ایوب خان آیا تو ڈی سی صاحب نے ایک نوٹس جاری کیا کہ بندر نچانے والے اور ریچھ نچانے والے یہ سارا ہمارا جو ہے نا قومی اثاثہ ہیں اور ان کو پذیرائی کی جائے. تو میں نے ایسے ہی ہفت روزہ شہاب ہوتا تھا، میں نے یہ خبر دے کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی نظم، مجھے یاد نہیں رہی، ان سے ملیے حضرت استاد کلن خاں ہیں یہ، علم موسیقی میں مثل نیگر تاباں ہیں یہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ ایک دن بیل ہوئی
ابا جی باہر نکلے تو دیکھا پولیس والے تھے. وہ کہنے لگے مولانا عطاء الحق قاسمی آ رہے تھے. انہوں نے کہا ابھی مولانا تو نہیں, عطاء الحق قاسمی میرا بیٹا رہتا ہی. میں ہوں مولانا. ہاں, کہتے جی اسے باہر بھیجیں. ابا جی آئے, کی تھی نا کوئی حرکت خبیث, باہر پولیس بلا رہی ہے. میں باہر گیا جی, ان کے ہاتھ میں وہی تھا وہ چھپا شہاب کا وہ. ہاں, کہتے جی گاڑی میں بیٹھ جائیں. وہ انہوں نے رات کو 2:30 بجے کے قریب مجھے کوٹلہ جا کے اتار دیا. میں وہاں سے پیدل چل کے آیا. سب سے برا زمانہ جو ہوتا نا مجھے تو وہ لگا.